مطلب وزیر اعظم اور تحریک انصاف بار بار یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کا بہت بڑا ایک کمپوننٹ جو ہے وہ امپورٹڈ ہے. بخاری صاحب کہہ رہے ہیں نہیں گورننس کا اس کے اندر فیلئر بھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو مہنگائی کا اس وقت زور ہے پوری دنیا میں, اس میں عمران خان کی حکومت کو ہم الزام دے سکتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حالات ہی ایسے ہو گئے؟ دیکھیے, ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم مشکل ملک ہے, اس میں کوئی شک نہیں, بہت مشکل ملک ہے. جو ہمارے حال, جو معاشرے کا ڈی این اے, جو ہم سارے کر سیالکوٹ کا واقعہ, فیصل آباد کی خواتین کا واقعہ, اور پھر جس طرح سڑکوں پہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اور یہ ایک مشکل, عجیب سا مشکل سا ملک ہو گیا ہے. اور اس میں کتنا حکومتوں کا, کتنا ریاست کا, کتنا اداروں کا, کتنا میڈیا کا کتنا کردار ہے, یہ ڈیبیٹیبل ہے. دوسرا, آبادی بم, یہ 1 کروڑ ہیں جو معاشی طور پر آزاد ہیں, 29 لاکھ ٹوٹل ٹیکس فائلر ہیں. 29 لاکھ اور 1 کروڑ جو ہیں, یہ 22 کروڑ کو سر پہ اپنے گردنوں پہ بٹھا کے تو سفر کر رہے ہیں. اس کا تیسرا کرونا ایفیکٹس, اس کو بھی شامل کر لیں. چوتھا, بین الاقوامی مہنگائی لہر, کوئی شک نہیں پوری دنیا میں بلومبرگ کہہ چکا ہے, الجزیرہ کہہ چکا ہے, اکانومسٹ کہہ چکا ہے, امریکہ, برطانیہ, یورپ, جرمنی میں مہنگائی سے لوگ لیکن ان کی مہنگائی, ان کے ذرائع آمدن, ان کی غربت, ان کی بے روزگاری, ان کے حالات, ان کے واقعات, یہ بالکل سائیڈ پہ ہیں. آگے آ جائیے, جو اس حکومت کو اب مان لینا چاہیے, جس حکومت کو یہ چیزیں حقیقت ہے, لیکن 2-3 چیزیں ان کے بھی ہیں. کیا نااہلیاں, کیا نالائکیاں, کیا بیڈ گورننس, کیا بیڈ پرفارمنس. گندم زیادہ ہو گئی ہے, امپورٹ کر دو. گندم تو ختم ہو گئی ہے, ایکسپورٹ کر لو. گندم زیادہ ہو گئی ہے, ایکسپورٹ کر دو. گندم ختم ہو گئی ہے, امپورٹ کر لو. چینی زیادہ ہو گئی ہے, ایکسپورٹ کر دو. چینی کم ہو گئی ہے, امپورٹ کر لو. LNG نالائکیاں. آپ دیکھیے, 6 ارب ڈالر کا IMF سے معاہدہ, اور 10 ارب ڈالر کا ہم اس 3 سالوں میں باہر سے گندم, چینی, خوردنی تیل اور دالیں وغیرہ منگوا چکے ہیں. اور جو آخری سب سے بڑی بات ہے, جو شرمناک حد تک 22 مرتبہ ہم IMF کے پاس گئے ہیں, لیکن اس حکومت جیسے 8 مہینے پہلے یہ کنفیوز رہے کہ جانا ہے کہ نہیں جانا, پھر گئے تو ایسا شرمناک معاہدہ کیا کہ اب اسٹیٹ بینک کو ہم نہیں پوچھ سکتے, گورنر اسٹیٹ بینک کو ہم نہیں پوچھ سکتے. اور وہ یہ کرونا کا جو خیرات کے پیسوں میں گھپلے ہوئے ہیں مبینہ طور پر, یہ بھی IMF کے کہنے پہ ہم نے کی. یہ لیوی ڈیوٹی ہم نے ہر مہینے 4 روپے بڑھانا ہے, پیٹرول آگے لے جانا ہے. اور ہر میں جو یہ شرمناک حد تک ہم نے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اس عمران خان نے, جس نے کہا تھا میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. مگر ان تمام تر ناکامیوں کے باوجود PDM کی جو موومنٹ تھی وہ آگے ری اسکیجول ہو گئی ہے, کینسل ہو گئی ہے, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا, عوام سڑکوں پہ نہیں نکلتے. اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے آپ؟ PDM irrelevant ہے. PDM حکومت کو نہیں گرانا چاہتی. PDM کوئی اس وقت نہ حکومت کے لیے گرانا چاہتے ہیں, وہ ریلیونٹ رہنے کی باتیں, وہ ساری بڑھ کے نعرے وعدے PDM کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے, وہ تتر بتر ہو چکی ہیں. ان کا کوئی مشترکہ پلان نہیں, مشترکہ ایجنڈا نہیں, مشترکہ رستہ نہیں, مشترکہ منزل نہیں. جو عمران خان کی پرفارمنس ہے اس پر فوکس کریں, کیونکہ عمران خان نے آگے جانا ہے الیکشن میں. عمران خان نے تبدیلی, اگر عمران خان کو کوئی خوف ہی نہیں ہے اپوزیشن کا تو کیا پریشر ڈالیں گے؟ نہیں. عمران خان کو خوف ہونا چاہیے کہ وہ احتساب کا جو بلا امتیاز احتساب نہیں کروا سکے یا احتساب نہیں ہو سکا. عمران خان کو خوف ہونا چاہیے وہ ریفارمز نہیں کروا سکے. عمران خان کو خوف ہونا چاہیے کہ وہ کسی ادارے کو مضبوط نہیں کر سکے. عمران خان کو خوف ہونا چاہیے کہ ان کے دور میں شرم آنی چاہیے. نہیں, دونوں کر لیں. ذرا سوفسٹیکیٹڈ ہے ویسے تو, کچھ شرم کچھ حیا ہوتی ہے, وہ تو چھوڑ دینا, لیکن وہ چھوڑ دے. عمران خان کا سب سے بڑا جو ہے, غریب رل گیا ہے, مڈل کلاس رل گئی ہے, تنخواہ دار طبقہ رل گیا ہے, ٹیکسوں پہ ٹیکس. اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی زندگی میں نے نہیں سوچا تھا کہ اس طرح کا شرمناک قسم کا معاہدہ IMF سے کیا جائے گا, جو اب ہماری ساری پالیسیاں if and buts. یہ جو پنڈورا لیکس والے اور نیب کے ملزم ہیں شوکت ترین صاحب, یہ کیا کہتے تھے حکومت میں آنے سے پہلے؟ کہتے تھے کہ بھٹا بٹھا دیا, اب میں آؤں گا میں یہ کروں گا, اس کے بعد میں IMF کی شرطیں نہیں مانگوں گا. مجھے ڈر ہے معیشت اتنا ہیٹ اپ نہ کر جائے کہ میں ڈیل ہی نہ کر سکوں. غربت ہے, مسئلہ ہی کوئی نہیں, معیشت مسئلہ ہی کوئی نہیں. اس کے بعد یہ حال ہو گیا ہے. عمران خان کا سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا چیلنج یا سب سے بڑا حریف عمران خان خود ہے, ان کی پرفارمنس ہے. شاید بڑی صاحب, یہ بھی چند دن پہلے جب یہ ایفیڈیوٹ لندن سے آیا تھا اور انصار عباسی سب کی اسٹوری تھی, تو ایسا لگتا تھا کہ شاید کایا پلٹ جائے گی سیاست کی, شاید ثاقب نثار صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلا لیا جائے گا, شاید کوئی چیزیں فریکچر کرنے لگ جائیں گی, لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکا. کیا ہوا؟ واٹ وینٹ رانگ فار دی اپوزیشن؟ نہیں دیکھیے, یہ بہت بڑا دھچکا ہے مسلم لیگ نون کے لیے, بہت بڑا ایک سانحہ قسم کا ہے. اس کی وجہ
پہلا جو تھا جج ارشد ملک کی ویڈیو، جس کو ویڈیو بھری پریس کانفرنس کی مریم نواز صاحبہ نے، اس کے بعد جب ایف آئی اے سوال نامہ لے کے پہنچا تو مریم نواز صاحبہ مکر گئیں، شہباز شریف صاحب مکر گئے، اور جو سارے سٹیج پر بیٹھے تھے سارے لیگی مکر گئے۔ مریم نواز صاحبہ کا جو سوال نامہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، جواب جو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ویڈیو آئی کہاں سے، ویڈیو بنائی کس نے، ویڈیو لائی کس نے، ویڈیو بنائی ناصر بٹ نے، ویڈیو چلائی ناصر بٹ نے، ویڈیو پہنچائی ناصر بٹ نے، اور مجھے کوئی نہیں پتہ۔ اور ناصر بٹ صاحب کے کو ڈھونڈا گیا تو وہ لندن جا چکے تھے الحمدللہ۔ تو اور اس کے بعد جس کی اس سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو اپنی کہانی سے ہی لا تعلق ہو گئے، یہ ویڈیو بنانے والے ویڈیو تو یتیم ہو گئی۔ دوسرا ہے ثاقب نثار صاحب کی آڈیو، اس کا جو سب سے بڑا متاثرہ فریق تھا وہ عدلیہ تھی۔ میری خواہش تھی کہ عدلیہ اس پہ چیف جسٹس صاحب از خود نوٹس لیتے۔ دوسرا متاثرہ فریق کون تھا؟ مسلم لیگ نون۔ مسلم لیگ نون ادھر بھی نہیں، صرف سیاست کر رہی ہے۔ تیسرا تھا حلف نامہ، رانا شمیم صاحب سندھ مسلم لیگ سندھ کے لائرز کے نائب صدر، نواز شریف صاحب کے وکیل، اور لندن میں حسین نواز سے 2 ملاقاتیں کرنے والے، نواز شریف صاحب سے لندن میں ملاقاتیں کرنے والے، اور انہوں نے جب حلف نامہ لایا تو اس کا بھی سب سے بڑا متاثرہ فریق تھا۔ یعنی ان تینوں کا، جج ارشد ملک اور ثاقب نثار آڈیو اور رانا شمیم حلف نامہ، تینوں کا 2 بڑے فریق ہیں۔ ایک عدلیہ جس کی ساکھ پر سوال اٹھے ہیں، دوسرا مسلم لیگ نون۔ عدلیہ نے پھر بھی اطہر من اللہ صاحب کا بھلا، انہوں نے یہ اب کوئی بات چھیڑی۔ مسلم لیگ نون اس سے بالکل بیک آؤٹ، اور وہی پرانی گھسی پٹی باتیں کہ یہ ہو گیا تو نواز شریف اخلاقی طور پہ، تو بنیادی طور پہ، تو فزیکلی، تو مینٹلی، تو سٹریسلی، بس وہی ساری چند باتیں کہانی چلی نہیں چلی۔ اچھا، بیان حلفی برطانیہ کے لاکر میں کیوں رکھا؟ چیف جسٹس صاحب نے بھی پوچھا، اور انہوں نے کہا پہلے میں آ کے وہ بالکل ایک اس ٹیم پہ کھڑے تھے، میں نے دیکھا ہی نہیں چھپا کیا ہے، میرے کہنے کے بغیر چھپا ہی نہیں، میں نے وہ پڑھا ہی نہیں جو لاکر میں رکھا ہے۔ اچھا، پھر اخبار کو بیان حلفی دیے ہی نہیں، پتہ نہیں کیسے پتہ چل گیا۔ اگر بیان حلفی، اچھا تو پھر اس کے بعد عدالت نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اگر بیان حلفی ویسا نہ نکلا جو خبر میں تھا تو پھر تو آپ نے توہین عدالت کی ہے اور سیریس ہے۔ اچھا، پھر آگے اگر بیان حلفی لاکر میں ہے تو انہوں نے کہا کہ لے کے آئے اٹارنی جنرل، معاملت کرے فارن آفس، دوبارہ آئے، ہاں جی میرا ہے، اور یہ تو میں اون کرتا ہوں، میں ثاقب نثار کو کنٹسٹ کرتا ہوں۔ اب یہ اس میں کئی چیزیں، کئی سوال ہیں۔ پہلا کہ ان کا ضمیر جاگ گیا، یہ چیف جج تھے، یہ پہلے ہفتے بعد ضمیر نہیں جاگا، مہینے بعد ضمیر نہیں جاگا، سال بعد ضمیر نہیں جاگا، اور ضمیر جاگا تو متعلقہ فورم پر جانا چاہیے تھا، لندن میں حسین نواز شریف سے ملاقاتیں کر کے، ٹھیک ہے، وہاں کیوں بخاری صاحب دوسرا لاکر میں کیوں رکھا؟ تیسری بات یہ ہے کہ مکرے کیوں؟ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ اس جج پہ جو اس وقت بینچ میں ہی نہیں تھا اس پر الزام لگایا، اور اس جج پہ الزام لگایا جو دوبارہ ایون فیلڈ کیس سن رہا تھا، تو یہ ایک بڑے عجیب و غریب ابہام ہے۔ بخاری صاحب، اگر ہم اس کا ایک پولیٹیکل انالیسس کر لیں، ڈائسیکشن کر لیں اس کی، ظاہر ہے جب یہ ایفیڈیوٹ وہاں سے نکالا گیا، اس کو پبلش کرایا گیا ایک بہت بڑے ادارے کے ذریعے، تو امید تو ہوگی کہ اس کے ذریعے کہانی چل پائے گی، کوئی ایک سیاسی بساط میں تبدیلی ہو سکے گی۔ شاید مقصد یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں، محترمہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف ہیں، ان کو کمزور کیا جائے گا، لیکن ساری کی ساری کہانی ٹھپ ہو گئی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کیا واٹ وینٹ رانگ فار دم؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یقینی طور پہ اسی قسم کی یہ کوشش ہوگی، لیکن یہ ایزیوم کر لینا کہ یہ معاملہ اب سارا جا کے نون لیگ کے گلے پڑ گیا ہے اور جج صاحب بھی فارغ ہو گئے ہیں اور کورٹ بھی فارغ ہو گئی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ابھی کارروائی جاری ہے، اس کے اندر سے بھی بہت کچھ نکلنا ہے، تھوڑا انتظار کریں، اس کے اوپر نتیجہ ابھی اخذ کیا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہ اپنے کانٹینٹ سے ابھی تک نہیں مکرے ہیں۔ جہاں تک ایفیڈیوٹ کے کانٹینٹ کا تعلق ہے، ہی ہیز کنفرمڈ اٹ، ریٹیفائیڈ اٹ، ریپیٹڈ اٹ کہ ہی اونز ایوری ورڈ آف وٹ دی ایفیڈیوٹ از آل اباؤٹ۔ تو اس لیے یہ زوم کر لینا کہ یہ نون لیگ کے گلے پڑ گئی اور بس لان تان ہوگی، ان کے اوپر معاملہ ختم ہو جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔